پیاسے کی پیاس بجھانا جو ہے نا، اس میں ہم نے کبھی بھی کسی مذہب وغیرہ کا جو ہے وہ عمل دخل نہیں رکھا اپنے کام میں. جب بھی ہم نے کام کیا، ہم نے جب انسانیت کے لیے کام کیا، تو اب چاہے کوئی ہندو ہمیں ریکویسٹ کرے یا کوئی مسلمان ریکویسٹ کرے، ہم نے کبھی مذہب کے بیسس پہ کسی کو پریفرنس نہیں دی. ہم لوگوں نے ہمیشہ ان دونوں کو ایک ہی رکھا ہے. اب اسی چیز میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل کوٹ کروں کہ جب حضرت عثمان غنی نے بیر رما کا کنواں خریدا تھا، تو اس وقت جو ہے وہ یہودی جو ہے اس نے کہا تھا کہ جی ایک دن یہودی پانی پئیں گے، ایک دن مسلمان پانی پئیں گے. لیکن جس وقت انہوں نے مکمل کنواں خرید دیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو انہوں نے اس کو سب لوگوں کے لیے وقف کر دیا تھا کہ اب چاہے کفار آئیں یا مشرکین آئیں، ان کو پانی لینے سے روکا نہیں جائے گا. اور میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی چیز بتاؤں، ہم نے کیونکہ مختلف جو کمیونٹیز ہوتی ہیں ان کے آپس میں بھی کچھ کلیشز ہوتے ہیں. ہم لوگوں نے ایک مرتبہ سندھ کا ایک گوٹھ تھا، وہاں پارکر کا ہی ایک گوٹھ تھا، وہاں پہ ہم نے کنواں لگایا. وہ ہندو کمیونٹی کا کنواں تھا. اس کے بالکل قریبی ایک اور گوٹھ جو تھے، انہوں نے بھی ہمیں ریکویسٹ کیا کہ جی ہمیں بھی کنواں چاہیے. تو میں نے کہا کہ جی آپ کے بالکل ادھر واکنگ ڈسٹینس پہ وہ والا گاؤں ہے، آپ وہاں جا کر پی لیں. تو انہوں نے جو بات کی نا، وہ مجھے سن کے بڑا افسوس ہوا. انہوں نے کہا بھائی ہم نا بھیل کمیونٹی کے لوگ ہیں، وہ اونچی ذات کے لوگ ہیں، وہ ہمیں اپنا کنواں نہیں استعمال کرنے دیں گے. تو اس بات پہ مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا. پھر میں نے ان لوگوں سے، میں نے پرسنلی وہ جگہ جب وزٹ کی، میں نے ان کو سختی سے اس بات کا کہا کہ بھئی یہاں پر کوئی اونچی نیچی ذات والا جو ہے کانسیپٹ نہیں ہوگا. جو انسان آئے گا آپ نے اس کو یہاں سے پانی پینے دینا ہے. تو ایسے کبھی بھی ہمارے کام میں یہ نہیں رہا کہ ہم نے کبھی مذہبی بنیادوں پہ کسی کو پریفرنس دی ہو، کسی کو اگنور کر دیا ہو. ایسا ہم کبھی بھی نہیں کرتے. فرحان، اسلام بھی ہمیں یہی تعلیمات دیتا ہے کہ انسانیت کی خدمت کی جائے، اور اسلام ہی یقیناً ایسا ایک مذہب ہے جو تمام انسانیت کے لیے سوچتا ہے. اگر ہم اسلامک تعلیمات کی بات کریں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پوری زندگی ہے وہ یقیناً اسی کے اوپر ریلیٹ کرتی ہے کہ آپ نے انسانیت کی خدمت ہی کی ہے، اور یہی گائیڈ کیا کہ آپ نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے. تو اب میں یہ جاننا چاہوں گا، مذہبی طور پہ اگر ہم بات کریں تو بھی ایک اچھا عمل آپ کرتے ہیں. تو مذہبی جو لوگ ہیں وہ ہمیں کہیں نہ کہیں پہ ڈی ٹریک کر رہے ہوتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی باتوں میں سم ٹائم لوگ آ بھی جاتے ہیں. کیا اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ آپ کی لائف میں بھی ہوا؟ نہیں، الحمدللہ اس طرح کے انسیڈنٹس ہوتے نہیں ہیں. لیکن اگر کبھی ہم سے یعنی کوئی اس طرح کا ایکسٹریم ٹائپ کی مینٹیلٹی رکھنے والا شخص ہمارے پاس آ بھی جاتا ہے، ہم اس کو بہت مطمئن کر کے وہاں سے روانہ کرتے ہیں کہ بھائی آپ جو سوچ رہے ہیں وہ غلط ہے. اگر آپ اسلامی شریعت کو کھول کے دیکھیں تو اس میں اقلیتوں کے اتنے زیادہ حقوق ہیں کہ وہ ایک عام شہری کے نہیں ہیں، اقلیتوں کے زیادہ حقوق ہیں. ان کو اگر آپ شریعت کا مطالعہ کریں نا تو ان کو ذمہ کہا جاتا ہے. یعنی یہ لوگ ہماری ذمہ داری ہوتے ہیں. ایک اقلیتی برادری کا جو ہے آپ کے نزدیک رہنا آپ کی ذمہ داریوں میں بہت بڑا اضافہ کر دیتا ہے. خاص طور پہ جیسے اگر آپ شریعت کے احکامات کا مطالعہ کریں نا، تو اگر کسی بھی قصبے میں، کسی بھی شہر میں اگر منورٹی کی ایک خاص تعداد آباد ہے، تو آپ نے گورنمنٹ کے کھاتے سے ان کو ان کی مذہبی عبادت گاہیں بھی تعمیر کر کے دینی ہے، جہاں پر وہ اپنی عبادت گاہ میں جا کے اپنے طریقے سے عبادت کر سکیں. یہاں تک کہ اگر وہ اتنے کم ہیں کہ ان کے لیے کتنی بڑی عبادت گاہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. فرض کیجئے کہ کسی قصبے میں 3 یا 4 لوگ ہیں جو کہ غیر مسلم ہیں اور انہوں نے اپنی عبادت کرنی ہے، تو ان کے لیے حکم ہے کہ پھر آپ نے مسجد کا ایک حصہ ان لوگوں کے حوالے کر دینا ہے کہ وہاں پر وہ اپنے حساب سے اور اپنے طریقے سے عبادت کر سکیں. آپ کو اگر میں قرآن پاک کے کچھ ریفرنس دوں، وہاں پر بھی آپ کو یہی ملے گا. یہاں تک کہ آپ تاریخ اسلام دیکھیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شام سے ملنے آئے کچھ، ان سے شام سے ملک جو ہے وہاں سے کچھ تاجر ملنے آئے جو کہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس طرح سے مہمان نوازی کی کہ رات کا وقت ہو گیا ہوا تھا. تو آپ نے صحابہ کرام کو کہا کہ انہیں جو ہے مسجد نبوی میں لے جائیے، وہاں پر ان کی رات ٹھہرنے کا انتظام کر دیجیے. اب سوچئے کہ عیسائی ہیں اور وہ وہاں پر جا کر رہ رہے ہیں، اور جب وہ وہاں پر چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور خیال آیا. آپ نے ایک صحابی سے کہا کہ ان کے پیچھے جاؤ اور ان کو کہو کہ اگر آپ کی عبادت کا وقت ہو رہا ہے یا اگر آپ نے عبادت کرنی ہے تو آپ یہیں پر عبادت بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ہمارے اسلام کی ایک بہت ہی خوبصورت شکل ہے. تھوڑا سا ایکسٹریمزم والا جہاں پہ پہلو آ جاتا ہے وہاں پر تھوڑی سی کمپلیکیشنز پیدا ہو جاتی ہیں، ورنہ ہمارا اسلام جو ہے یہ ہر طرح کی کمیونٹیز کو سمونے والا مذہب ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اسلام نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، اگر اسی کے اوپر ہم نظر ثانی کریں، اگر ہم اسی کو دیکھیں اور اس کی مکمل طور پہ رہنمائی حاصل کریں، تو یقیناً انسان ایک سیٹسفائڈ لائف بھی گزار سکتا ہے، اور مذہبی حوالے سے بھی اپنے آپ کو بہت زیادہ اسٹرینتھن کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے اوپر جو ہے وہ اپنے آپ کو عمل پیرا ہونے کے لیے قائل کر سکتا ہے. اور قائل کیا کر سکتا ہے، بلکہ یقیناً بینگ اے مسلم یہ ہماری رسپانسبلٹی بھی ہے کہ ان تمام تر چیزوں کو ہم کریں. تو فرحان، یقیناً جس انداز کے اندر آپ کام کر رہے ہیں
اس کا جو ریوارڈ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی آپ کو دے سکتی ہے. لیکن اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر ہر دوسرے دن آپ کوئی نہ کوئی ایوارڈ جو ہے وہ ریسیو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیسا لگتا ہے آپ کو, اور کون کون سے ایوارڈز ابھی تک آپ ریسیو کر چکے ہیں؟ پاکستان میں جو 2 ابھی تک ذرا نمایاں قسم کے ایوارڈز ملے ہیں, ایک مجھے 2 سال پہلے PSL کی طرف سے ملا تھا ہمارے ہیروز ایوارڈ. آپ نے دیکھا ہوگا میچز کے بیچ میں وہ اس طرح کی نمایاں کارکردگی کرنے والوں کو جو ہے ایوارڈ دیتے ہیں. تو ایک میرے لیے وہ بہت زیادہ معنی رکھتا تھا, اس کی وجہ سے کافی زیادہ یعنی ہمارا میسج جو ہے وہ کافی سارے پاکستانیوں تک پہنچا بھی. اور ابھی اسی سال ہمیں پرائڈ آف پاکستان ایوارڈ بھی ملا ہے ISPR کی جانب سے. تو یہ 2 پاکستان میں کافی مجھے ان 2 ایوارڈز کا مجھے بہت زیادہ فخر محسوس ہوتا ہے. اس کے علاوہ پاکستان سے باہر جو ہے مختلف ممالک میں ہمیں بلایا گیا, دعوت دی گئی, وہاں پر ہمیں ایوارڈ دیے گئے. فلپینز میں ہمیں گوسی پیس پرائز دیا گیا جو کہ ایشیا کے بڑے ایوارڈز میں سے ایک ہے. اسی طرح امریکن اسٹیٹ ہے کینٹکی, وہاں کے گورنر جو ہیں انہوں نے ہمیں اپنی اسٹیٹ کا سب سے بڑا سویلین ایوارڈ دیا, اسے کینٹکی کرنل کمیشن کہتے ہیں. اسی طرح برطانیہ میں سے مجھے گرین ایپل ایوارڈ ملا جو کہ انوائرمنٹل بینیفٹس پہ دیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ یونیورسٹی آف نیو میکسیکو ہے امریکہ کی, ان کی جانب سے پال رے پیس پرائز ملا. اور اسی طرح سے ایک امریکن یونیورسٹی نے مجھے PhD کی ڈگری دی. ایک زندگی میں بڑی آرزو تھی کہ میں PhD کروں, لیکن میں MPhil سے آگے اپنی ایجوکیشن مزید نہیں بڑھا پایا, PhD کر نہیں پایا. لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاید انہی کاموں کی وجہ سے کوئی ایک ثواب تھا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے میری ایک خواہش پوری کرنی تھی, کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر میرے لیے یہ ہوا اور امریکن یونیورسٹی کی طرف سے مجھے PhD کی اعزازی ڈگری مل گئی.